अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साचर और मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पीटीआई के जलसे के लिए मुकर्ररा वक्त का आगाज हुआ चाहता है। अब तक 3 दर्जन कुर्सियां नहीं भर सकी हैं। ये इनकलाब और मकबूलियत का इबरतनाक नज़ारा है जो सोशल मीडिया के जरिए गुज़िश्ता जलसे में जाली और पुरानी वीडियोस जारी करके अपने हामियों के जहनों में बर्पा करने की नाकाम कोशिश की गई थी। असली मनाजिर हम जारी कर रहे हैं ताकि किसी को कोई शक न रहे। सीनियर वजीर मरियम ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पीटीआई के जलसे के लिए मुकर्ररा वक्त का आगाज होने वाला है। अब तक 3 दर्जन कुर्सियां नहीं भर सकी। ये इनकलाब और मकबूलियत का इबरतनाक नजारा है जो सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता जलसे में जाली और पुरानी वीडियोस जारी करके अपने हामियों के जहनों में बर्पा करने की नाकाम कोशिश की गई थी। असली मनाजिर हम जारी कर रहे हैं ताकि कोई शक न रहे। और जलाओ घिराओ और तोड़ फोड़ तहरीक फसाद का ट्रैक रिकॉर्ड बन चुका है। अली अमीन गंडापुर अपने बयानात पर आज जलसे में तहरीरी ना सही ज़बानी माफ़ी तो मांगे। अज़मा बुखारी का लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। उनकी जानिब से कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला डंडा बरदार जत्थे के हमरा लाहौर आ रहे हैं। गंडापुर के साथ असलहा बरदार लोग मौजूद हैं। तहरीक फसाद ने कानून को हाथ में लिया तो इजाज़त नहीं देंगे। अमन व अमान ख़राब किया तो आनी हाथों से निपटा जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान नवाजी का हक भी अदा कर दिया। कहा कि लाहौर में कोई रास्ता बंद नहीं है। जलसे में आने वालों की खातिर तवाज़ो भी करेंगे। जलसे में खुली छुट्टी है, खुला जलसा करें। किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हुआ तो एयर एम्बुलेंस भी ख्याल रखेगी। कल जो जानिया के साथ पीटीआई के वफद की मुलाकात हुई उसमें उन्होंने वादा किया था कि गंडापुर साहब जो है वो माफी मांगेंगे। मैं समझती हूँ कि आज वो मसरूफ होंगे जलसे के अंदर, तो चले रिटर्न माफी ना भिजवाएं, जलसे के अंदर ही वो माफी मांग लेंगे, वो इसको हम काफी समझेंगे। ये जो लफ्ज है ना डू और डाई, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लोगों को मरने की तरगीब मत दे। अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया उसकी इजाजत कतई तौर पर नहीं दी जाएगी। कंटेनर से कहीं पर भी कोई सड़क बंद नहीं है ना होगी। हम पूरी इनकी जो है वो खातिर तवाज़ा करेंगे, लेकिन अब बंदे इनको खुद लाने पड़ेंगे। तो आपको खुली छुट्टी दी गई है चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से। आप खुला के जो है वो अपना जलसा करें। अगर आप में से किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होगा, कोई किसी की तबीयत खराब हुई, तो हम आपको एयर एम्बुलेंस के जरिए लिफ्ट भी करवा देंगे। पीटीआई के लाहौर जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां स्वाबी पहुंचा दी गई हैं जिनमें एम्बुलेंसेस, फायर ब्रिगेड के स्नाकर्स भी शामिल हैं, जबकि इन गाड़ियों के साथ अमला भी मौजूद है। लाहौर में पीटीआई के जलसे के लिए रेस्क्यू, पीटीए और पीएमएस की गाड़ियां और दीगर सामान इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक पीटीआई क़यादत का कहना है कि 50 से ज़ायद ट्रेनें भी स्वाबी पहुंचा दी गई हैं। और ख़बर यह भी है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। दरख्वास्त ज़मानत भी खारिज कर दी गई है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि बार बार बगैर किसी वजह रिलीफ नहीं दे सकते। पीटीआई रहनुमाओं पर दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत थाना I9 इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज हैं। 9 मई के मुकदमात ने जान न छोड़ी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुश्किलात में इजाफा। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए। समाअत के दौरान जज ताहिर अब्बास ने रिमार्क्स दिए कि बगैर किसी वजह से हर बार रिलीफ नहीं दे सकते। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में भी दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी। वासिक क़य्यूम अब्बासी, राजा राशिद हफीज और आमिर महमूद कियानी के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। उमर तनवीर भट्ट को मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तिहारी करार दे दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अजहर सिद्दीक एडवोकेट की जानिब से लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है जिससे वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की है कि अदालत सदारती ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे और पटिशन के हतमी फैसले तक सदारती ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का हुक्म जारी करे। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करने और बेंचेस की तश्कील के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम कर दी है। आलमी मालियाती फंड्स की सख्त शराइत और मुश्किल माशी फैसले। सितंबर में 150 अरब रुपए कमी का सामना हो सकता है।
1 ट्रिलियन रुपए के मिनी बजट की तजवीज़ दे दी गई। मईशत मुश्किल में मिनी बजट आ सकता है। FBR के मुताबिक 2 महीने का रेवेन्यू शॉर्टफॉल 250 अरब रुपए से तजावुज करने का खदशा है। 12,970 अरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा करने के लिए रवा माह के लिए 1100 अरब रुपए हदफ तय किया गया। मिनी बजट की तजवीज़ है जिसमें सेल टैक्स इस्तिस्ना खत्म और विद होल्डिंग टैक्स आयद किया जा सकता है। टैक्स नेट बढ़ाने के बजाय मौजूदा टैक्स नेट पर मजीद बोझ डाला जाएगा। IMF से तयशुदा अहदाफ के मुताबिक रेवेन्यू शॉर्टफॉल की कोई गुंजाइश नहीं। FBR सितंबर में अब तक तकरीबन 450 अरब रुपए से जायद जमा कर सका है। महीने के आखिर तक FBR तकरीबन 950 अरब रुपए टैक्स जमा कर सकेगा। लेकिन सब कुछ बुरा नहीं है। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबरें भी आ रही हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि हुकूमत कमर्शियल बैंक से अब अपनी शराइत पर कर्ज लेगी। महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई है, जबकि माली ज़खायर भी बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे उमर हयात खान। मुस्बत माशी पॉलिसियाँ, महंगाई में कमी, रुपए की कदर में इस्तेहकाम, माली ज़खायर भी 90 अरब डॉलर से ज़ायद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी को ब्रीफिंग दी। बताया कि वक्त आ गया है कि कमर्शियल बैंक निजी शोबे को कर्ज की फराहमी शुरू कर दें। हुकूमत अब कर्ज के उसूल के लिए बेचैन नहीं है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि हुकूमत ने ट्रेजरी बिल्स की तमाम बोलियाँ मुस्तरद की हैं। शरह सूद में 450 बेसिस पॉइंट्स कमी से हुकूमत अपने अखराजात में कमी लाएगी और 25 सितंबर को IMF से कर्ज पर अच्छी नवीद मिलेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ता भर खरीदारी का रुझान गालिब रहा, जहां मार्केट में तारीख की बुलंद तरीन सतह 82,372 पॉइंट्स तक कारोबार हुआ। मुआशी माहिरीन के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात और सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने से मार्केट में तेजी देखने में आई। हकीकी मईशत की बहाली, IMF से मुज़ाकरात ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल कर दिया। मुस्बत माशी इशारे मिलने पर स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंदियों पर पहुंची, जहां 100 इंडेक्स पहली मरतबा 82,000 की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह 82,372 पॉइंट्स तक ट्रेड हुई। दूसरी जानिब मार्केट कैपिटलाइजेशन में हफ्ते भर में 181 अरब रुपए का इजाफा हुआ। हिस्सेस की मालियत 10 खरब 542 रुपए से बढ़कर 10 खरब 723 अरब रुपए हो गई। गुज़श्ता हफ्ते करंट अकाउंट खसारा 3 माह के खसारे के बाद सरप्लस हुआ। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में 16.5 करोड़ डॉलर्स का इजाफा देखने में आया। शरह सूद में कमी और IMF से 7 अरब डॉलर्स के पैकेज की मुमकिन मंजूरी की खबरों पर तेजी के रिकॉर्ड कायम हो गए। तज्जियाकारों के मुताबिक सरमायाकार IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी की तवक्को कर रहे हैं। करेंसी मार्केट में रवा हफ्ते उतार चढ़ाव देखा गया, जहां इंटरबैंक में डॉलर 32 पैसे सस्ता होकर 277 रुपए 84 पैसे पर बंद हुआ, जबकि सोना मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचकर अवाम की पहुंच से मजीद दूर हो गया। पाकिस्तानी करेंसी मार्केट में अमरीकी डॉलर का गलबा कम, रवा हफ्ते मुख्तलिफ करेंसी कीमतों में उतार चढ़ाव का रुझान रहा। इंटरबैंक में डॉलर 32 पैसे सस्ता होकर 277 रुपए 84 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 5 पैसे घटकर 280 रुपए 70 पैसे पर बंद हुआ। उधर सोने की कीमतों को भी पर लग गए, जहां फी तोला सोने की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोना 3,500 रुपए इजाफे के बाद 2,72,000 का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 2,33,196 रुपए तक पहुंच गई। माशी माहिरीन के मुताबिक गजा में बढ़ती कशीदगी और अमरीकी फेडरल रिजर्व की शरह सूद में कमी से सोने की बैनुल-अक़वामी नरखों पर इजाफी दबाव पड़ रहा है। कराची चैम्बर के इंतखाबी दंगल, BMG ग्रुप और BM की जानिब से वोटर्स की रहनुमाई का सिलसिला जारी है। बिजनेसमैन अलायंस ने एहतजाजी अमल का गैर कानूनी करार दे दिया है और इस वक्त हमारे नुमाइंदे कफील अहमद BM अलायंस के सरबरा आसिफ सकी के साथ मौजूद हैं। उन्हीं से मजीद जानते हैं। जी कफील अहमद, आगाह कीजिएगा। देखिए, कराची चैम्बर के इंतखाबात बिलाखिर जो है वो हो गए हैं और इस वक्त जो है वो तमाम पोलिंग का अमल जारी, जो शाम 6 बजे तक बिला तातुल के जारी रहेगा। आसिफ सकी साहब जो कि BMA के इस वक्त सरबरा भी है। आसिफ साहब, इंतखाबात में आप लोग खासे तहफ़्फ़ुज़ात थे, कल जो फैसला वो उसके बाद भी इंतखाबात तो हो गए, अब क्या मामला है? इंतखाबात तो हो गए, पर ये इंतखाबात जो आज हो रहे हैं वो गैर कानूनी हो रहे हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं। चैम्बर एसोसिएशन के 2 कैटेगरी में हो रहे हैं, एसोसिएट अलग हो रहे हैं, कॉरपोरेट अलग हो रहे हैं। ये कराची चैम्बर वाहिद एसोसिएशन है पूरे पाकिस्तान की जो DGTO के कानून को फॉलो नहीं कर रही। 2014 के जो नताइज होंगे उसको आप एक्सेप्ट करोगे? नताइज अब देखते हैं हम, इन्होंने, क्योंकि अभी हम जो देख रहे हैं, जो कोर्ट का कल ऑर्डर है, हमें तो ये इलेक्शन नील एंड वाइट होता हुआ नजर आ रहा है। और अपने जो तमाम वोटर्स हैं उनका वोट भी कास्ट किया जाए, लेकिन अब देखना ही है कि कौन किसका पलड़ा जो है वो इस वक्त भारी रहता है और कौन जीतने में कामयाब होता है। जी
ٹھیک ہے کفیل، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ ادھر کے الیکٹرک نے اہل کراچی پر اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاری کر لی ہے۔ بجلی فی یونٹ 51 پیسے مہنگی ہونے کا امکان ہے، جبکہ ہائی وولٹیج جھٹکے کے لیے کے الیکٹرک نے اضافی وصولیوں کی درخواست بھی نیپرا میں جمع کرا دی ہے۔ مہنگی بجلی مزید مہنگی، کے الیکٹرک نے کمر کس لی، اہل کراچی کو مزید ہائی وولٹیج جھٹکے دینے کی تیاری، پاکستانیوں پر پڑے گا ماہ اگست بھی بھاری۔ کے الیکٹرک کی جانب سے 51 پیسے فی یونٹ اضافے کی وصولیوں کی درخواست نیپرا میں جمع کرا دی گئی۔ نیپرا 3 اکتوبر کو درخواست پر سماعت کرے گا۔ نیا اضافہ کراچی والوں سے اگست کے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ قیمت میں وصول کیا جائے گا۔ نیپرا کی درخواست منظور ہونے کی صورت میں کے الیکٹرک صارفین پر 1 ارب سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ ادھر نیپرا نے کے الیکٹرک کے جولائی کے ایف سی اے کی منظوری کی صورت میں صارفین پر 6 ارب 20 کروڑ 60 لاکھ روپے کا بوجھ پڑے گا۔ جرائم کی دنیا سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ بتائیں کہ شیر شاہ پراچا چوک پر فائرنگ سے قبل ڈکیتی یا ٹارگٹ کلنگ واقعے سے متعلق تحقیقات جاری ہے۔ ایس ایس پی کماری فیضان علی کہتے ہیں کہ ملزمان نے پولیس اہلکار کا اسلحہ چھینا اور اسی سے فائرنگ کر دی۔ واقعے سے متعلق مختلف اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ فائرنگ سے اہلکار سمیت 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں ایک ریڑھی بان بھی شامل ہے۔ 5 پر آئے ہیں اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ اس سے جو سرکاری پسٹل تھا اس کو چھیننے کی کوشش کی ہے، جس پہ ان کی آپس میں ریزسٹنس ہوئی ہے اور وہ اس کو انہوں نے مارا ہے اور نیچے گرا کر اسی کے پسٹل سے اس کو فائر کیا ہے۔ اور یہاں پہ پیچھے کرائم سین ہے، یہ اس کے ساتھ ایک ریڑھی والا جو چوتا بیچتا تھا یہاں پہ افغانی ہوس، وہ بھی ساتھ کر رہا۔ جب انہوں نے فائرنگ کی ہے تو ایک گولی اس کو بھی لگی ہے جو آر پر ہوگی اور وہ ایکسپائر ہو گیا۔ دوسرا ورژن ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ یہ بیسیکلی 2 لڑکے آئے ہیں، پہلے پولیس کانسٹیبل سے آ کے انہوں نے بات کی ہے، یہ آپس میں لڑے ہیں، لڑنے کے بعد انہوں نے اس سے پسٹل چھینا ہے، پھر یہ ان کے پیچھے بھاگا ہے، ان کو پکڑا ہے تو انہوں نے اس کو نیچے گرا کے اس کے پسٹل سے فائر کیا۔ بیسیکلی 4 فول ہمیں موقع سے ملے ہیں اور سی سی ٹی ویز جو ہے وہ ہمیں آپ دیکھتے ہیں کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول کے کیمراز ہیں، وہاں پہ ہم نے اپنی ٹیم جیسے سی سی ٹی وی وہاں سے ملتی ہے تو پھر ہم فائنل کرنے میں یہ کامیاب ہو جائیں گے کہ ویدر یہ ایک سنیچنگ کا واقعہ تھا یا اس کو کسی کا ٹارگٹ کیا۔ اور اس حوالے سے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ کراچی میں لوٹ مار کا بازار گرم کرنے والا گروہ پکڑا گیا ہے۔ ملزمان چھینا جھپٹی کے بعد موبائل آن لائن فروخت کیا کرتے تھے۔ اسامہ، نعیم عباس اور عبد المنان جرائم کی سینچری مکمل کر چکے ہیں۔ لٹیروں کے خلاف سعود آباد تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کہیں موبائل چھینا، کہیں بائک جھپٹ لی اور جرائم کا سینکڑا لگا دیا، مگر اب 3 رکنی گروہ کا کھیل ختم ہوا۔ اسامہ، نعیم عباس اور عبد المنان گرفت میں آ گئے۔ سعود آباد پولیس نے جرائم کا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا۔ ملزمان شارع فیصل، ملیر، کالا پل، سعود آباد، الفلاح اور رفاع عام میں کھلے عام لوٹ مار کرتے۔ چھینے ہوئے موبائل آن لائن ایپ سے سستے داموں فروخت کیے جاتے۔ موٹر سائیکل پارٹس کھول کر ہب کے علاقے میں بیچے جاتے۔ تھانہ سعود آباد میں مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی۔ 30 جنوری 2023 کو پشاور پولیس لائنز میں دھماکے کا مرکزی ملزم پولیس اہلکار نکلا، جس سے مسجد میں خودکش حملے کے لیے حملہ آور کو راتوں سے آگاہ کیا تھا۔ ملزم عمر کی جانب سے نقشہ فراہم کرنے کا انکشاف بھی سامنے آ گیا ہے۔ خودکش دھماکے کے مرکزی ملزم کا سراغ افغانستان میں موجود شدت پسند کمانڈر کو فون کرنے پر لگایا گیا۔ ملزم اپنے سربراہ سے کہہ رہا تھا کہ دھماکہ روزنامچہ آفس میں کرنا تھا، مگر خودکش بمبار نے مسجد میں دھماکہ کیا۔ اور ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ پنجاب بھر میں سی ٹی ڈی کی ملک دشمنوں کے خلاف تابڑتوڑ کارروائیاں جاری ہیں۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق صوبے بھر میں 65 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے دوران 5 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار ہونے والوں میں فتنہ الخوارج کے 2 خطرناک دہشت گرد بھی شامل ہیں۔ ترجمان کے مطابق دہشت گردوں سے اسلحہ، بارودی مواد، گولیاں، موبائل فونز برآمد کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر اشیاء بھی برآمد ہوئی ہیں۔ آپریشنز لاہور، میاوالی، بہاولپور، جھنگ اور ٹوبہ ٹیکسنگ میں کیے گئے۔ اور اب آپ بتائیں کہ ملک میں مزید 3 بچے پولیو سے متاثر ہو گئے ہیں، جن میں ایک کا تعلق کراچی ضلع کماری سے ہے۔ مزید جانتے ہیں کراچی کی نمائندہ مریم حسن سے، جو اس وقت عالمی ادارہ صحت کے پولیو ایڈوائزر پاکستان ڈاکٹر خالد شفیع کے ساتھ موجود ہیں۔ جی مریم، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیے، پولیو کے 3 مزید نئے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ کیے جا چکے ہیں، جن میں سے ایک کیس کا تعلق کراچی سے ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ عالمی ادارہ صحت کے پولیو ایڈوائزر پاکستان ڈاکٹر خالد شفیع موجود ہیں۔ دیکھیے جی، پولیو کو ساری دنیا نے جو پولیو پہ کنٹرول کیا ہے، پولیو کی ویکسین سے کیا ہے۔
یہ ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ لوگوں کا مائنڈ بنا دیا گیا کہ پیرنٹس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ انہوں نے پولیو کے قطرے نہیں پلانے. آج کراچی سے جو کیس رپورٹ ہوا ہے اس بچے کی 0 ڈوز ہے, اس بچے نے کوئی ٹیکہ نہیں لگوایا ہے. اگر والدین تعاون کریں ٹیمز کے ساتھ اور اس مہم کو مزید مؤثر بنا دیا جائے تو امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کو آئندہ چند سالوں میں پولیو سے پاک قرار کر دیا جائے. ٹھیک ہے مریم, اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھیں گے. راولپنڈی میں ڈینگی کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر حکومت پنجاب نے تمام اداروں کو ہدایات جاری کر دی ہیں. اس وقت سیکریٹری اور چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری ہمارے نمائندے اسرار خان کے ہمراہ موجود ہیں, ان کی جانب بڑھیں گے. اوور ٹو یو اسرار. جی بالکل, پورے پاکستان کی طرح راولپنڈی شہر میں بھی اس وقت جو ہے ڈینگی کے وار جاری اور مختلف علاقوں میں ڈینگی کے مریضوں کی جو تعداد ہے روزانہ کی بنیادوں پر اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اس ڈینگی کو روکنے کے لیے محکمہ اوقاف کی جانب سے جو ہے نا وہ بھی کچھ سرگرمیاں کی جا رہی ہے, سوشل ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ سیکریٹری اوقاف جناب ڈاکٹر طاہر رضا صاحب موجود ہے. پنجاب گورنمنٹ الرٹ ہے اس ایشو پر اور بالخصوص محکمہ اوقاف اس نے ایک آگاہی مہم وہ لانچ کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ محراب و ممبر اس نے ہمیشہ ایک مؤثر کردار ادا کیا ہے اور علماء اور خطبہ اس ضمن میں جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کا ابلاغ کریں گے. جی بالکل, ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کی واضح ہدایت کے مطابق صرف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی نہیں بلکہ تمام اداروں کو یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ پوٹھوار ریجن میں ڈینگی کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. جی آپ کو بتائیں کہ سول اسپتال جام شوروں میں مریضوں کا کھانا چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے, جس کے بعد انتظامیہ نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. صورتحال کیا ہے جانتے ہیں بیورو ہیڈ حیدرآباد عرفان ارائی سے, جو اس وقت مقررہ ڈائریکٹر ایڈمن ستار چتوئی کے ہمراہ موجود ہیں. جی عرفان ارائی, آگاہ کیجیے گا. جی سول ہاسپٹل حیدرآباد کا واحد ہاسپٹل ہے جہاں پر تقریباً 4000 سے زائد کی OPD ہوتی ہے اور مریضوں کے لیے کھانا بھی وارڈز میں مہیا کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ادویات بھی مہیا کی جاتی ہیں. ایسے میں کھانا ہو یا ادویات ہو, چوری کی شکایات جو ہیں وہ عام ہیں. آج ہی چارج لیا ستار چتوئی صاحب نے, ہم ان سے جانتے ہیں کہ چوری کے جو واقعات ہیں ہسپتال میں اور شکایات عام ہیں, اس پر کیا دیکھتے ہیں اور کیا ہوگا. میڈیا کے تھرو کچھ معلومات تو ضرور ہوتی تھی کہ ایسی شکایات ہیں پلفریجز کی جس میں کچن کے آئٹم ہوں یا میڈیسن ہوں. ہم پراپر اس کو انویسٹیگیٹ کروائیں گے. اگر کوئی ذمہ دار اس کا پایا گیا تو ہم اس کے خلاف ضرور قانونی کارروائی بھی کریں گے. جیسا کہ ستار چتوئی صاحب نے بتایا کہ آج انہوں نے عہدہ سنبھالا ہے اور اب وہ جو معاملات ہیں ان کو دیکھیں گے اور اس کو ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کریں گے. جی تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکریہ. بچوں کو پیٹ کے امراض سے بچانے کے لیے پیمرا اور سندھ حکومت نے مشترکہ طور پر ڈی ورمنگ مہم چلانے کا اعلان کر دیا ہے. تفصیلات دیکھیے اس وقت کفیل احمد کی رپورٹ میں. بچوں کے پیٹ کے کیڑوں کے خاتمے کا عزم, سندھ حکومت پیمرا کی مشترکہ مہم. سندھ حکومت اور پاکستان ڈی وارمنگ انیشیٹو کا کراچی کے مقامی ہوٹل میں میڈیا سمپوزیم. الیکٹرانک میڈیا کو ڈی وارمنگ مہم میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے پر زور دیا گیا. وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عزرا پیچوہو نے کہا کہ سندھ کے 47 اضلاع میں 17 ملین بچے اس بیماری کا شکار ہیں. ہم بچوں کو پیٹ کے کیڑوں کے خاتمے کی گولیاں کھلائیں گے. 5 سے لے کے 14 سال کے بچے اور بچیوں کو ڈی وارمنگ جو ہے دوا لانے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ 15 سے لے کے 18 سال کی بچیوں کو کراچی کے ڈسٹرکٹس میں یہ ڈی وارمنگ کی کیمپین چلے گی اسکولوں, مدرسوں اور گھروں میں. اس میں ہم تقریباً 60 لاکھ بچوں اور بچیوں کو ہم یہ ڈی وارمنگ کی دوا دلائیں گے اور اس وجہ سے ان کی صحت بہتر ہو جائے گی. ڈی جی پیمرا محمد طاہر نے کہا کہ بچوں میں پیٹ کے کیڑوں کی بیماری کے حوالے سے پاکستان دنیا کے 10ویں نمبر پر ہے. 2020 سے پیمرا ڈی وارمنگ کے خاتمے کے لیے کردار ادا کر رہا ہے. سمپوزیم میں ماہرین صحت, شعبہ تعلیم سے تعلق رکھنے والے افراد, کیبل آپریٹرز اور دیگر شعبہ زندگی سے وابستہ افراد نے بھی ڈی وارمنگ سے متعلق بحث میں حصہ لیا. فیصل آباد میں چکن پہلے ہی سرکاری نرخ پر فروخت نہیں کیا جا رہا. دکانداروں نے اپنے ہی ریٹس مقرر کیے ہوئے ہیں. 4 روز کے دوران چکن کی قیمت میں 100 روپے سے زائد کا اضافہ کر دیا گیا. قیمتیں بڑھنے سے کم آمدن والے افراد چکن خریدنے سے محروم ہیں. مزید جانتے ہیں بیورو ہیڈ غلام دستگیر سے.
یہ بالکل فیصل آباد میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ جو ہیں وہ غیر فعال ہونے کی وجہ سے جو مصنوعی منافع خور ہیں وہ کافی متحرک ہیں فیصل آباد میں، جہاں پر سبزیوں کی قیمتیں کافی زیادہ بڑھی ہوئی ہیں. اسی طرح جو چکن کے ریٹس ہیں وہ کافی بڑھ گئے ہوئے ہیں. ایک ہفتہ قبل فیصل آباد میں چکن فی کلو 450 روپے فروخت ہو رہا تھا، اب اس کے ریٹس جو ہیں وہ 580 590 روپے تک پہنچے ہوئے ہیں. میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں یہاں پر جو چکن خریدنے آئے ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں. روزمرہ زندگی میں ریٹ بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، 400 کچھ تھا میرے خیال سے، آج 500 پلس ہے ریٹ، تو کم از کم تھوڑا بہت کنٹرول کیجیے گا اس چیز پہ. انتظامیہ جو فیصل آباد ہے وہ کردار ادا کرے تاکہ عام آدمی کو ریلیف مل سکے. جی آگے بڑھیں گے، اچھی خبر شامل کریں گے. ڈیوو نے الیکٹرک بس سروس کا آغاز کر دیا ہے. الیکٹرک بس سروس کا مقصد جدید ٹرانسپورٹ ٹیکنالوجی اپنانا ہے. پہلی ای وی پر مبنی انٹرسٹی بس سروس ماحول دوست قرار دی جا رہی ہے، جبکہ نئی بس سروس کے لیے پاکستان بھر سے 17 مختصر روٹس شامل کیے گئے ہیں. بس سروس زیادہ سے زیادہ 225 کلومیٹر کے فاصلے پر چلے گی. ڈائیو ایکسپریس پاکستان میں ایک ممتاز انٹرسٹی ٹرانسپورٹ سروس فراہم کرنے والی کمپنی ہے، جس نے آج الیکٹریکل وہیکل بس کا افتتاح کر دیا، جس کا مقصد جدید ٹرانسپورٹ ٹیکنالوجی کو اپنانا ہے. پاکستان میں پہلی ای وی پر مبنی انٹرسٹی بس سروس پہلے ہی عوامی سہولتوں میں اپنی مثال آپ ہے. ہم نے 5 بسوں کا آرڈر پلیس کر دیا ہے. وہ باقاعدہ انٹرسٹی بس ہوگی جو کہ ہم اپنے شارٹ روٹس پہ لاہور سے اس کا انعقاد کریں گے، اور اس کو ٹیسٹ کر کے کامیابی دیکھ کے پھر ہم اور بھی انشاءاللہ ہمارا پلان کوئی 100 سے 200 بسز کا الیکٹرک کا ہے جو کہ ابھی انٹرسٹی میں چل سکتی ہیں. ڈائیو ایکسپریس کے چیئرمین شہریار چشتی نے ماحولیاتی تحفظ اور گرین ٹیکنالوجی کے ذریعے ماحول کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے کمپنی کے عزم کو دہرایا اور مجوزہ پروجیکٹس پر $multi million کی مالی اعانت کے بعد آج وعدہ وفا کر دیا. یہ انیشیٹو نہ صرف ہم اپنی کمپنی میں لانچ کر رہے ہیں بلکہ گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی ہمارے چیئرمین شہریار چشتی فیصل صاحب اور پوری ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی ہے. اور اب ہم جتنے بھی فیوچر پروجیکٹس آئیں گے لاہور کے اندر وہ بھی الیکٹرک بسز پہ آ رہے ہیں. الیکٹرک بسوں کو مختصر انٹرسٹی روٹس کے لیے چارجنگ کے لیے تکلیف دہ سٹاپ سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 225 کلومیٹر کے فاصلے پر چلیں گی، جس میں پاکستان بھر میں 17 مختصر روٹس شامل ہیں. ڈائیو ایکسپریس کراچی اور لاہور میں چلائے جانے والے 1000 ای وی رکشوں کی تیاری کے لیے سازگار انجینئرنگ کے ساتھ بھی تعاون کر رہی ہے. پہلا خطرہ ہے جو ڈائیو نے لیا ہے، ایک سٹیپ. ڈائیو نے ٹرانسپورٹ انڈسٹری کو بھی ریولوشنائز کیا، اور اس کے بعد گرینر انوائرمنٹ کے لیے بھی ڈائیو فرسٹ موور ہے. اور جو ہمارے چیئرمین ہیں ان کی ویژن یہی ہے کہ ہم میکسیمم جو بھی ماحولیاتی آلودگی ہے اس کو کم کرنے کے لیے جو سٹیپ بھی لے سکیں. ای وی رکشوں کو متعارف کرانے کا مقصد ان بڑے شہروں میں ماحول کے معیار کو بہتر بنانے اور ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں کردار ادا کرنا ہے. لاہور اور کراچی جیسے بڑے شہروں میں ہوا کے معیار کو بہتر بنانے اور ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں یقیناً ڈائیو ایکسپریس کی جانب سے یہ انیشیٹو قابل فخر ہے. کیمرامین نوید اکرم کے ساتھ فاطمہ شرازی، بول نیوز، لاہور. ملکہ ترنم نور جہاں کی سالگرہ آج منائی جا رہی ہے. دنیا آج بھی ان کے گیت گا رہی ہے. بلیٹن سے جاتے جاتے آپ کو میڈم کے کچھ مدھر گیت اور غزلیں سنواتے ہیں. اسی خوبصورت آواز کے ساتھ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کر سکتے ہماری ویب سائٹ bolnews.com. دیکھتے رہیے بول. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.